بہت سارے کیسز میں دیکھتے ہیں، جب عدالتوں کے مناظر دیکھتے ہیں، پیشیاں ہوتی ہیں، تو بہت سارے مردوں کو ہتھکڑیاں لگی ہوتی ہیں. عورتیں بھی عدالت میں آتی ہیں، کسی نہ کسی جرم میں جب ان کو پیش کیا جاتا ہے، کورٹ میں لایا جاتا ہے، ان کو ہتھکڑیاں نہیں لگی ہوتی. قانون کے مطابق پچھلے دنوں آپ نے دیکھا انمول پنکی کے حوالے سے بھی بہت زیادہ شور بھی مچا، لوگوں نے کہا بھی کہ پروٹوکول کے ساتھ آئی ہے اور اس کو ہتھکڑیاں نہیں لگیں. قانون کے مطابق تو میرا خیال ہے کہ عورت کو ہتھکڑی لگانے کی اجازت نہیں ہے. کیا واقعی؟ لیکن جرم تو جس طرح مرد اتنے سنگین کرتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، دہشت گردی میں مطلوب ہوتے ہیں، پھر وہ تختہ دار پر بھی کھینچے جاتے ہیں، عورتیں بھی ایسی سزاؤں سے گزرتی ہیں، تو ہتھکڑیاں پھر کیوں نہیں لگائی جاتی ہیں عورت کو؟ دیکھیں، جو لا ہے نا وہ پروہیبٹ کرتا ہے کہ جو پریزن ایکٹ 1894 ہے وہ پروہیبٹ کرتا ہے. اور یہ پریزن ایکٹ ایسا نہیں ہے کہ اسلام نے بنایا ہے یا مسلمانوں کا یا صرف پاکستان کا، یہ انگریز کا بنایا ہوا قانون ہے. تو اس قانون نے، یہ 200-300 سال پرانا قانون ہے، اس کے تحت پتہ نہیں کہ وہ فیمیلس کو الاؤ ہی نہیں کیا گیا ہوگا کہ جو ان کو ہینڈ کفس لگایا جائے یا ان کے پاؤں پہ بیڑیاں لگایا جائے یا کوئی بھی ایسی طریقے سے ان کو کورٹ میں پیش کیا جائے. اس کی وجہ میرے مطابق یہ ہے کہ دیکھیں، یہ جو ہتھکڑی ہے نا لگانا، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی کو ذلت دی جائے یا کسی کو ذلیل کیا جائے یا اس کو ٹیگ دیا جائے کہ وہ ملزم ہے یا وہ کوئی اسپیشلی ان کا منہ کالا کر کے رکھا جائے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ اس لیے لگائی جاتی ہے تاکہ پروٹیکٹ کیا جا سکے، تاکہ وہ بھاگ نہ سکیں. تو ان لائکلی ہے کہ ایک عورت جو چاروں طرف سے پولیس کے سراؤنڈیڈ ہے وہ بھاگے گی. یہ ان لائکلی ہے. عورت اگر بھاگے گی تو کتنا ہی چلی جائے گی، پکڑی جائے گی، ٹھیک ہو گیا تھی. تو اس لیے عورت کو پروہیبٹ کیا گیا کہ اس کو ہتھکڑی نہ لگائی جائے. جبکہ مرد ملزمان ہیں، ان کا انہیرنٹ نام سن کے یہی لگتا ہے کہ اگر ان کو پکڑا نہ گیا یا ان کو کسی طرح سے قید نہ کیا گیا تو وہ آرام سے چھڑوا کے بھاگ جائیں گے پولیس سے. تو بڑی بڑی ڈاکو خواتین بھی گزری ہیں انڈیا میں. آپ دیکھیں پھولن دیوی، وہ چھوٹا نام تھا. اب آپ یہ کہتی ہیں کہ خواتین جو ہیں، جو جرم کرنے والی ہیں، جو عادی مجرم جو خواتین ہیں، جرم تو وہی لگنا، جو مرد پہ لگنا ہے وہی ان پہ بھی لگنا ہے. اور جرم کی شفافیت بھی جتنی مرد کی ہے اتنی عورت کی بھی ہو سکتی ہے جو جرم کرتی ہے، حالات چاہے جیسے بھی ہوں، اس کی شخصیت جیسی بھی ہو. لیکن انڈیا میں تو پھولن دیوی کو بھی کہتے ہیں کہ ہتھکڑیاں نہیں لگی تھیں. لیکن بعض کیسز میں ہمارے ہاں جو ہے وہ لگا بھی دیتے ہیں، ہتھکڑیاں بھی لگا دیتے ہیں، بیڑیاں بھی لگا دیتے ہیں. عدالتوں کے اندر بھی آپ مناظر دیکھ لیں، بہت سارے جو مجرم ہوتے ہیں یا ملزم ہوتے ہیں ان کو بیڑیاں لگا کر عدالتوں کے اندر پیش کیا جاتا ہے. اور ایسا ہی کچھ منظر ہم اپنے پھر ڈراموں میں، پھر فلموں میں بھی دیکھتے ہیں. لیکن جہاں تک بات ہے نا، یہ ہے تو غلط، پریڈومیننٹلی غلط ہے. اور ہماری جو اوپر کی جو کورٹس ہیں، عدالتیں ہیں، جو ہماری اعلیٰ عدالتیں، اعلیٰ عدلیہ جو انہوں نے بار بار آن ملٹیپل اوکیزنس کہا ہے کہ یہ انڈگنیفائڈ حرکت ہے، یہ چار دیواری یا کسی کی جو ہیومن ڈگنیٹی ہے اس کی وائلیشن ہے، یہ غلط ہے. آپ کسی کو بیڑیاں لگا کے اس کو رسوا کر کے عدالتوں میں نہ پیش کیا جائے. آپ دیکھیں نا، ناحق کیس میں پکڑے ہوتے ہیں لوگ، اور بڑے بڑے شرفا ہوتے ہیں سوسائٹی کے اندر، ٹیچرز ہیں، بڑے بڑے پروفیسر ہیں، ڈاکٹرز ہیں، آپ ان کے گریبان بھی پکڑتے ہیں، آپ ان کے کو ہتھکڑیاں بھی لگاتے ہیں اور گھسیٹتے ہوئے عدالتوں میں لے کر جاتے ہیں. آپ تو خود دیکھتی ہیں یہ سارے مناظر. بالکل، انہوں نے کہاں بھاگنا ہوتا ہے. لیکن یہ ذلت جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ذلت دکھانا مقصود نہیں ہوتا، یہ تو ذلت ہی دکھانا مقصود ہوتا ہے. نہیں، ایسا کوئی مقصد نہیں. اور دوسرا، سپریم کورٹ نے ریسنٹلی ابھی کہا ہے، ڈائریکٹ کیا ہے کہ جو شرفا کو، مطلب جو ہائی نوبل پروفیشنلز ہیں نا، ڈاکٹرز ہو گئے، پروفیسرز ہو گئے، یا کوئی CSPs ہو گئے، یا جو اعلیٰ درجے کے افسران یا اعلیٰ درجے کے عہدوں پہ رہے ہیں، جو کہ معاشرے میں ایک عزت کی نگاہ سے دیکھا گیا. دیکھیں، اس بات کو بے شک ہر بندہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، لیکن اس بات کو ہم ڈینائی نہیں کریں گے کہ ایک جگہ آپ کا عادی مجرم ہے، یا ایک چور ہے، یا ڈکیٹ ہے، یا ایک ریڑھی والا ہے، ایک منشیات فروش ہے، ایک پان والا ہے، یا ایک وہ کہتے ہیں نا رابر، یا وہ جو سڑک پہ پھرتے ہوتے ہیں لوگ جو ہوتے ہیں آپ کے، ایک جگہ وہ ہے اور ایک جگہ پروفیسر ہے، ڈاکٹر ہے، سائنٹسٹ ہے، انجینئر ہے. عدالت میں تو، کورٹ میں تو سب ایکول ہے. تو سپریم کورٹ نے ریسنٹلی رول کیا کہ وہ جو نوبل پروفیشنلز ہیں نا، کہ جو کہ اس طرح کے بظاہر نظر آتا ہے کہ اس طرح کے کاموں میں نہیں ہو سکتے، یا جن کی معاشرے میں عزت ہے، تو ان کو بیڑیاں لگانے سے سپریم کورٹ نے سختی سے منع کیا گیا. جی، بیڑیاں اور ہتھکڑیاں لگانے سے منع کیا گیا، اور کسی بھی ایسے طریقے سے سلوک کرنے سے منع کیا گیا جس سے ان کی معاشرے میں جو عزت بنی ہوئی ہے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے نا، تو عدالتیں اس پر ایکشن کیوں نہیں لیتی؟ جی، اب لیتی ہیں، بالکل لیتی ہیں. بلکہ سپریم اب یہ رولنگ میں کہا گیا کہ اگر کسی ایسے بندے کو ہتھکڑیاں یا بیڑیاں لگائی گئیں جس کی وجہ سے اس کی معاشرے میں عزت جو بنی ہوئی ہے وہ خراب ہوئی ہے، تو وہ آفیشلز ان سے معافی مانگیں گے، اور سپریم کورٹ نے ایسا کیا بھی ہوا ہے. تو ایسے بندوں سے معافی مانگنا بنتی ہے. لیکن ریگارڈلیس آف اینی تھنگ، جو ہتھکڑی اور بیڑیوں کا کلچر ہے اب یہ ختم ہونا چاہیے. یہ دیکھیں، یہ وہ انگریز لوگ تھے جو مسلمانوں یا جو سب کانٹیننٹ جو تھا ان پہ لگاتے تھے. تو اب یہ کلچر
کلچر جسٹیفائڈ نہیں, اور کافی حد تک انڈیا میں بھی یہ چیز ابالش ہو چکی ہے, پاکستان میں بھی ہونی چاہیے, کیونکہ ویسے ہی پولیس والے یا جو تھانہ کلچر ہے وہ ہمیں اتنے اور یورپ میں دیکھیں بہت سارے ایسے ایکشن ہوتے ہیں, جیسے یہ پولیس جو وہاں پر ایکشن لیتی ہے کسی جگہ پہ بھی, ملزم کو فٹافٹ پکڑتے ہیں, اس کے ہاتھ پیچھے کرتے ہیں تو بیڑیاں اس کو ہتھ کڑیاں لگا دیتے ہیں. ہتھ کڑی تو ساری جگہ پہ موجود ہے ابھی بھی, وہ کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ وہ تو اریسٹ کرنے کے لیے, جب عدالت میں پیش کرنا ہے تب نہیں. اریسٹ تو جیسی بات ہے آپ نے ہتھ کڑی لگا کے کرنا ہے, لیکن جب عدالت میں پیش کرنا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ ہتھ کڑیاں اور بیڑیاں لگا کے پیش کرو. یہ صرف آپ نے تب کرنا ہے جہاں پہ پری ایویڈنٹ ہے, پری ایمیننٹ تھریٹ ہے کہ یہ یہاں سے بھاگ جائے گا. کیونکہ جب آپ اریسٹ کرتے ہو نا تب الگ حالات ہوتے ہیں, جب عدالت میں پیش ہوتا ہے نا تو آپ نے جو گینگ والے لوگ ہوتے ہیں ان کا پورا گینگ ان سے ملنے آیا ہوتا ہے, ضروری نہیں ہے کہ اس کے گھر والے ملنے ہیں, تو انہوں نے پراپر پری پلاننگ کی ہوتی ہے, ایتھے آئے گا تو ادھر سے ہم اس کو نکلوا لیں گے. سو دس از سم تھنگ ویری ڈفرینٹ. تو ہتھ کڑی صرف وہاں پہ جسٹیفائڈ ہے جہاں پہ ٹیمپرری لگی ہے, پرماننٹ نہیں لگائی جا سکی, اور ہمیں خطرہ ہے کہ یہ بندہ بھاگ جائے گا, ورنہ ہتھ کڑی لگانا جسٹیفائڈ نہیں ہے. بہت بہت شکریہ.